کاروبار کی شریعت میں فضیلت ہے, ہمارے نبی نے تجارت کی, صحابہ تاجر تھے, لیکن آپ چرس کا بزنس کرنا شروع کر دو, شراب کا بزنس کرنا شروع کر دو, تو اس میں آپ کامیاب ہوگے, کروڑ پتی بن جاؤ گے. دنیا کہے گی کامیاب آدمی, اللہ کہے گا یہ وہ والی کامیابی جو کس کے پاس تھی بھائی, قارون کے پاس تھی. اللہ کی نظر میں وہ سکسیس اور ہے, ہماری نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے دو باتیں بس سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو, دو باتیں کلیئر کریں. نمبر ایک, ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں آزمائش کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے, اور اچھے کو اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اسلام کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں, محلے والوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا. آپ کے دوست کہہ سکتے ہیں آپ اچھے ہیں, ہو سکتا ہے ماں باپ کہیں آپ اچھے نہیں ہیں, آپ کے گرل فرینڈ کہے گی آپ اچھے, بیوی کہے گی اچھے. دیکھو آپ کے نا بہت اچھے تعلقات ہیں, جتنی لڑکیاں آپ سے ملتی ہیں ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں, آپ بہت خوبصورت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, بیگم کو یہ بات اچھی لگتی ہے؟ لوگ تو کہیں گے, سب کہیں گے بہت اچھے اخلاق کا ہے ماشاءاللہ, ہر ایک سے اچھی طرح بات کرتے ہیں. بیگم کہے گی ایک نمبر کا, معذرت کے ساتھ ایبیوزو لینگویج استعمال کرو, ایک نمبر کا ٹھرکی ہے میرا میاں, کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ تو اب قیامت کے دن اللہ بیوی کی نظر میں آپ کو اچھا دیکھنا چاہے گا, محلے کی انٹیوں کی نظر میں؟ وہ جو جس کو کہے گی نا اس کو اللہ کہے گا بھائی یہ جب اچھا نہیں مان رہی ہے تو محلے والوں سے نہیں ہوتا. تو آپ کے ماں باپ اگر آپ کو اچھا کہیں گے تو اللہ اچھا کہے گا. پڑوسی تو بات کی چیز ہے. تو ہمارے ہاں ریلیشن, اچھا ٹیچر کا احترام بھی اسلام میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں تو ہمارے ہاں آہستہ آہستہ, پہلے انگریزوں کے ہاں تو سب سے پہلے ٹیچر گئے, ٹیچروں کا احترام ختم, پھر ان کے ہاں آہستہ آہستہ بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہوا, پھر آہستہ آہستہ ابا مارکیٹ سے کیا ہوئے. اب انگریزوں میں جا کے پوچھنا پڑتا ہے, پہلے تو ہمارے یہاں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب خیریت سے, کہتے ہیں ہاں جی خیریت سے. گورے کے ایسا نہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, اگر وہ کہیں ہاں ہیں پھر آپ کو خیریت سے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ایک اسٹیپ آ گیا, یہ نکاح نہ ہونے کا نتیجہ. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا ہوں نا کہ نکاح کرو بر وقت, اس لیے کہ انجام ہمیں بھی وہی نظر آ رہا ہے. تو ان کے ہاں رسپیکٹ بس ایک ان کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے, تو ہم نے اسلام سے لینا ہے. اسلام میں ٹیچر کا احترام ہے, روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے, اس کو آپ کو عزت دینی پڑے گی. اگر وہ کبھی کڑوی کسیلی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پھر ٹیچر کا احترام ہے, پھر باپ کا احترام ہے, ماں کا احترام ہے, جو بڑے ہیں آپ کے خاندان کے ان کا احترام ہے, شراب نہیں پینی آپ نے. اور ایک آخری بات کر کے, بالکل سچی مچی کی آخری بات, دیکھو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے, اللہ یہ زبانی دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو اس کے لیے جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا, وہ نماز کا رکھا ہے. کون سا فرق رکھا ہے؟ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں, میں بیان کروں گا ساری احادیث تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا. اللہ کی نظر میں جو اللہ کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے, ان میں فرق یہ ہے کہ کون حی علی الصلاۃ کی صدا پہ نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون تیاری نہیں کرتا. یہ وہ فرق ہے. حدیث میں آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو منافقین کو پہچانتے تھے نا, اور غیر مسلم اور کافر کو پہچانتے تھے, وہ کلمے سے نہیں ملتا کہ کون کلمہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. کلمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم یہ دیکھتے تھے کہ اذان کے ٹائم پہ کون نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون نماز کی تیاری نہیں کرتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. آج اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہندو بھی بیٹھے ہیں, عیسائی بھی بیٹھے ہیں, مسلمان بھی بیٹھے ہیں. بھائی وہ ٹھیک ہے, ان کو آپ نہ چھیڑیں, وہ ان کا مذہب ہے, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو یہ فرق پتہ چلے گا کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو آج میں آپ سے چند وعدے لے کے جاؤں گا, اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. پہلا, جتنے بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آنٹی تو کسی نے ایک دن خاتون کو کہہ دی آنٹی, تو اس نے آنٹی ہوگا تیرا باپ, اتنا غصہ آیا. تو جتنی بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, آج سے ایک عزم کرو, کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں. دیکھو اچھا بننا ہے نا, تو اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی اچھا ہے؟ ہم نے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے نا. تو اللہ کی نظر میں اچھے کی جو مرنے کے بعد پھر اس کا بدلہ ملے گا آپ کو, دنیا میں بھی ملے گا, صرف مرنے کے بعد نہیں ملتا. تو آج سے عزم کریں کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں کرنا. اور مردوں پر جماعت کی نماز واجب ہے. اور میں یہاں انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو مسجد ہے نا, اس میں خواتین کا بھی انتظام کریں آپ.
اب زمانہ بہت چینج ہو چکا ہے, ہر فیلڈ میں خواتین ہیں, مسجد سے بھگا رہے ہیں ان کو کہ یہاں آئیں گی تو فتنے کا اندیشہ ہوگا. او بھائی, وہ ونس اپون اے ٹائم یہ فتویٰ کسی وجہ سے دیا گیا تھا, اب وہ ماحول نہیں ہے. ہم ملیشیا گئے ہیں, ساری دنیا میں, سعودی عرب میں, ہر جگہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. تو میں مینجمنٹ سے کہوں گا بھائی مسجد ہی میں ایک پردے کے ساتھ خواتین کا بھی انتظام کیا جائے, ان کو بھی تو موٹیویشن ملے نا. کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی کام آسان ہوتا ہے, انڈیویجولی طور پہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو عزم کرتے ہی نہیں کرتے بھائی, نماز کبھی بھی ضائع نہیں کرنی. ادھر ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ تو کرے نا, تاکہ بیان کا کوئی فائدہ تو الحمدللہ جزاک. اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو توبہ استغفار کرنی ہے اور اس کو فوراً ادا کرنا ہے.